السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم اس دنیا کے سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ایسے مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہوں کہ جس پر لوگ آپ پر ہنسنے لگے ہوں؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ تنہا ہوں جبکہ پوری دنیا وہ جھوٹ کو سرا رہی ہو؟ تنہائی، سوشل پریشر، طنز، یہ کروڑوں لوگوں کی ہمت کو گرا دینے والا عمل ہے۔ لیکن ایک ایسی ہستی کہ جو ان تمام چیلنجز کے باوجود ہمیں حوصلہ دیتی رہی۔ یقیناً ہم بات کر رہے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کی، ان کی زندگی، ان کی داستان، کہ جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کس طریقے سے سچائی کی طرف بلاتے ہوئے، حق کا ساتھ دیتے ہوئے، گرچہ تنہا کھڑے ہوں، گرچہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں، ہم اس راستے پر چل بھی سکیں اور لوگوں کو بلا بھی سکیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی، ان کا واقعہ، ان کی حکایت، ان کی داستان ایک ایسا ایمان کہ جو ڈگمگایا نہیں، اور ایک ایسا صبر اور ایسی استقامت کہ جو پہاڑ بن گئی، ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اکیلے ایک لمبے عرصے تک تنہا اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی مخالفت کا سامنا کیا اور بالآخر سرخرو ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے سورۃ العنکبوت میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو، ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، مبعوث کیا، رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر۔ اور نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ گزارا ان کے درمیان؟ 1000 سال، 50 کم، 1000 یعنی 950 سال ان کے درمیان گزارے، ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نہ مانی، اور بالآخر اللہ عز و جل نے ان پر طوفان بھیجا اور ساری قوم غرق ہو گئی، سوائے چند لوگوں کے کہ جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف کیوں بھیجے گئے تھے؟ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم بت پرستی میں بہت عام ہو گئی تھی، شرک میں پڑ گئی تھی، بت پرستی میں پڑ گئی تھی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو ظلم کے انتہا تک پہنچ گئی تھی، بد اخلاقی ان کے اندر رچ بس گئی تھی، اخلاق کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت اللہ عز و جل نے ان کے درمیان پھر نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اس وقت اللہ عز و جل نے پھر ان کے درمیان نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور نوح علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، دن میں بھی، رات میں بھی، اکیلے بھی، لوگوں کے سامنے بھی۔ سورۃ النوح میں اللہ عز و جل نوح علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر کرتے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، ان کو پرائیویٹلی بھی دعوت دی، ان کو پبلکلی بھی دعوت دی، لیکن قوم کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ ریجیکشن کا تھا۔ قوم کس انداز سے نوح علیہ السلام کے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھی، ڈیل کرتی تھی، وہ
نوح علیہ السلام کو ستانے لگے. جب نوح علیہ السلام ان سے بات کرتے، ان کو بلاتے اللہ کی طرف، تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا کرتے تھے. وہ لوگ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے، وہ بھاگ جایا کرتے تھے، وہ تکبر سے پیش آتے تھے، انکار کرتے تھے، منع کرتے تھے، چھوڑ چھاڑ کر محفل سے اٹھ جایا کرتے تھے. تو جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو اللہ عز و جل نے پھر نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کی قوم، آپ نے 950 سال ان کو ایک لمبے عرصے تک، آپ نے 950 سال ان میں گزارے، ان کو ایک لمبے عرصے تک ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن یہ قوم نہیں مانی. اب آپ ایسا کریں کہ ایک کشتی بنائیں. اب نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں. اب ایک صحرائی علاقہ ہے جہاں کوئی پانی نہیں، سمندر نہیں، کشتی بن رہی ہے، تو اس پر بھی وہ قوم مذاق اڑاتے، طنز کرتے، استہزاء کرتے، موکری کرتے تھے، بولی کرتے تھے وہ نوح علیہ السلام کو. اور باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ عز و جل کے حکم پر کشتی بنانا شروع کر دی. اب کشتی وہ بنا رہے ہیں تو اب وہ قوم کے لوگ جب کبھی نوح علیہ السلام پر سے گزرتے مذاق اڑاتے، طنز کرتے کہ کس لیے کشتی بنا رہے ہیں، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو اس بات کا مذاق بنانے لگے. اور نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ عز و جل نے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. اللہ عز و جل نے پھر آسمان سے ایسا پانی برسایا اور زمین میں ایسے چشمے پھوڑے کہ ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا کہ اس میں سارے کے سارے غرق ہو گئے. اور یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کہ جو کافر تھا، اور نوح علیہ السلام کی دعوت اس نے بھی قبول نہیں کی، تو وہ لڑکا بھی غرق ہو گیا، وہ بھی پانی میں ڈوب گیا. نوح علیہ السلام اپنی پدری جذبات سے آپ مجبور ہو کے نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا، آپ نے وعدہ کیا تھا، تو یہ تو میرا بیٹا تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ کہ آپ میرے گھر والوں کو، میرے لوگوں کو بخش دیں گے، تو میرے بیٹے کو بھی بخش دیں یا اللہ. تو اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کی اصلاح کی کہ جو شخص کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی دعا مت کریں. جس پر نوح علیہ السلام نے پھر بعد میں اللہ عز و جل سے رجوع کیا. تو محترم ناظرین، ایک مختصر سٹوری نوح علیہ السلام کی زندگی کی کہ وہ کن لوگوں میں بھیجے گئے، انہوں نے کتنا عرصہ گزارا، اور ان کی قوم کے لوگ ان کی بات کس طریقے سے رد کرتے رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی، اور اس کشتی میں خود بیٹھ گئے. جو لوگ چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پر، ان کو بٹایا، اور باقی پورے کے پورے لوگ اس قوم کے سارے وہ نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے غرق ہو گئے. تو اب نوح علیہ السلام کی اس کہانی میں، اس داستان میں، اس سٹوری میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لمبا صبر، لمبا انتظار. اگر آپ سچائی کے راستے پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ لوگوں کو ایک ویژن کی طرف، ایک مشن کی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو جذبات سے بالکل کام نہ لیں، صبر کریں، پھر صبر کریں، پھر صبر کریں. نوح علیہ السلام نے کتنا صبر کیا تھا؟ 950 سال صبر کیا تھا، اتنا لمبا صبر. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس قوم پر عذاب مسلط کیا تھا. تو ہمیں بھی لمبا صبر کرنا چاہیے. دعوتی میدان میں لمبا صبر کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات، پلاننگ کریں. جیسے طوفان آنے سے پہلے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، تو پلاننگ کریں، پلاننگ کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے. آج ہمیں بھی امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے، گمراہی کے سمندر سے، ان کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہمیں کشتیاں بنانی ہیں. لیکن ہم فائر فائٹنگ کے عادی ہیں، ہم کشتیاں نہیں بناتے، ہم پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے. ہمارا مزاج من حیث الامہ ایسے بن چکا ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں انبیاء کی طرح، خصوصاً نوح علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب آسمان نیلا تھا، کہ جب بارش کا کوئی امکان نہیں تھا، محض اللہ کے حکم پر
پرو ایکٹیو ہوتے ہوئے, پری پلاننگ کرتے ہوئے انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کیا, انہوں نے کشتی بنائی, ایک لمبا عرصہ گزارا, ٹائم لیا, تو اپنی امت کو بچانے کے لیے, ڈوبنے سے, غرق ہونے سے بچانے کے لیے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. آج ہمیں بھی اس ایفیکٹیویٹی کے ساتھ, اس پروڈکٹیویٹی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں ہمارے مسائل کیا ہیں, امت کے مسائل کیا ہیں, ہم امت کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے حصے کی کشتی بنائیں اور اس کشتی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب طوفان آئے گا تو پھر ہم بچاؤ کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے. اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا, پھر اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس امت کو, ان لوگوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے, گمراہیوں سے بچانے کے لیے, شرک سے بچانے کے لیے, نافرمانیوں سے بچانے کے لیے, اس وقت جتنے ازمز ہیں ان ازمز کے فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں بھی پلاننگ کرنی ہے. ہمیں بھی نوح علیہ السلام کی طرح پہلے سے کشتی بنانی ہے کہ جس میں ان لوگوں کو ہم بچا سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو اسلام ہے نا, اسلام یہ سب سے بڑا رشتہ اسلام کا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت اسلام کی ہے. اسلام سب سے پہلے, ہمیں پریورٹی دینی ہے اسلام کو, سارے رشتے بعد میں, پہلے اسلام. تو جو شخص اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا وہ ہمارا اپنا ہے. یعنی اگر اسلام کے لیے کوئی شخص رکاوٹ بنے, کوئی شخص اگر میرا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, میرے دل میں محبت اس کی صرف اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تبھی محبت ہو سکتی ہے, والدین, بہن بھائی, اولاد, ان کی تبھی محبت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہے, کوئی شخص کفر اور شرک پر مر رہا ہے, تو اس کے ساتھ اصل تعلق تو میرا اسلام کا تھا, اللہ کی وجہ سے تھا. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا, چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا, وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آیا, تو نوح علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اب اس کے لیے تم دعائیں مت مانگو. تو ہمارا بھی تعلق اللہ کے لیے جو ہو وہ سب سے مضبوط تعلق ہوتا ہے, اس کو اہمیت دینی چاہیے. اور یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کریں. دنیا آپ کی مخالف ہو جائے, اگر آپ اللہ کے لیے جی رہے ہیں, گرچہ آپ تنہا ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور یاد رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نیک لوگوں کے اوپر حق کے رستے میں چلتے ہوئے, اللہ کی دعوت, اللہ کے دین کی دعوت, صحیح رستے کی دعوت, سچائی کی دعوت, اصولوں کی دعوت, یہ جو رستہ ہے یہ بڑا مشکل رستہ ہے. انبیاء کا کام یہ تھا, انبیاء پیغمبروں کو مبعوث اس لیے کیا جاتا تھا کہ وہ یہ دعوت دیتے تھے. تو سب سے زیادہ پریشانی ان کے حصے میں آئی اور یہ آزمائش تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رستے میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کے حصے میں آتی ہیں, پھر نیک لوگوں کے حصے میں آتی ہیں. جو نیکسٹ بیسٹ ہوتا ہے پھر نیکسٹ بیسٹ ہوتا ہے تو اس کے حصے میں آتی ہے. یعنی فالامثل, جو انبیاء کے بعد جس کی باری, اس کے بعد جس کی باری, جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کے ایمان کے اعتبار سے اللہ عز و جل پھر آزماتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ جو ٹیسٹس ہیں, یہ ٹیسٹس آر ناٹ اے پنشمنٹ, دے آر اے مارک آف آنر. یہ تو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک اکرام ہے, اعزاز ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی شخص کو آزمایا جائے. یہ کوئی سزا نہیں ہے اللہ عز و جل کی طرف سے. اور اگر ہم بات کریں اپنے اس کنٹمپریری ایرا میں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, جو ہمارے ریئل ورلڈ پرابلمز ہیں, آج بھی جو لوگ صحیح دین پر چلنے والے لوگ ہیں, اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی ہیں, جو اصلاح اور تربیت اور دعوت و تبلیغ کے کام میں مگن ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اکیلے ہو گئے ہیں؟ ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسی دنیا, ایک ایسا دور کہ جس میں اکثر لوگ غلط راستوں پہ چل پڑے ہیں, تو پھر جو چند لوگ صحیح راستے پہ چل گئے وہ تنہا رہ جاتے ہیں, وہ اکیلے رہ جاتے ہیں.
ان کے اوپر پیئر پریشر ہوتا ہے، ان کے اوپر سوشل پریشر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ستایا جاتا ہے، بولی کیا جاتا ہے، ان کی موکری ہوتی ہے، ان کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کا استہزاء کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ اس معاشرے کا مزاج ہے کہ جب آپ حق پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اجنبی رہ جاتے ہیں، خصوصاً اس دور میں کہ جہاں فتنے سر اٹھا چکے ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ریئل ورلڈ، اگر ہم اس کی تیسرے چیلنج کی بات کریں کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نتائج نہیں ملتے تو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد سالوں لگا دیے لیکن فروٹس نظر نہیں آ رہے، چیلنجز کم نہیں ہو رہے، مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ تو یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، لیکن حق پر ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ لوگ آپ کو ستائیں گے، لوگ آپ پر طنز کریں گے، لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے، لیکن آپ اپنے مقصد پر قائم اور دائم رہیں اور پھر آپ اپنے حصے کی کشتی بناتے رہیں۔ اور یاد رکھیں نوح علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کہ جو اللہ عز و جل کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں نا، ایمان جو ہے، ایمان وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں فوراً نتائج مل جائیں۔ ایمان حصول نتائج کا نام نہیں ہے، ایمان تو فرمانبرداری کا نام ہے۔ تو یہ فرمانبرداری جب تک انسان زندہ ہو، اس فرمانبرداری کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ تو اس لیے کہ اللہ عز و جل کے راستے پر چلتے وقت، چلتے ہوئے جب جتنے بھی مسائل میری زندگی میں آئے، آپ کی زندگی میں آئے، تو نوح علیہ السلام کی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ وہ اکیلا شخص، وہ ڈگمگایا نہیں، اس کا حوصلہ پہاڑ بن گیا، اس کا صبر، وہ استقامت، وہ اپنی مثال آپ بنی، لوگوں کے منفی رویوں کا انہوں نے اکیلے سامنا کیا اور اپنے لوگوں کو، ان پر ایمان والے لوگوں کو بچانے کے لیے نوح علیہ السلام نے اپنے حصے کا کام اس طرح کیا کہ پہلے سے پلاننگ کی اور کشتی بنائی، اور اس طوفان میں کہ جہاں سب غرق ہو گئے، اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان والے لوگوں کو اس کشتی میں محفوظ کیا۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کی زندگی سے یہ سارے اسباق سیکھیں، ہم صبر کریں، ہم استقامت کا پہاڑ بن جائیں، ہم اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہ دیں، اور ہم نوح علیہ السلام کی طرح ابھی سے پلاننگ کریں، اس امت کو بچانے کے لیے ہم کشتی بنائیں، ایسی کشتی جو اللہ کی رضا پر مشتمل ہو، ایک ایسی کشتی کہ جو بڑے مقصد پر مشتمل ہو، ایک ایسی کشتی کہ جس میں فتنوں سے بچانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے امت کو جگہ دینے کی نیت ہو، ایک ایسی کشتی کہ جو فرقہ واریت سے پاک ہو، اور ایک ایسی کشتی کہ جو بڑے مقاصد کی امین ہو۔ تو محترم ناظرین، نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختصر چند جو باتیں، چند اسباق ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کو سیکھنے، ان کے بارے میں جاننے، ان کی زندگی سے سیکھے گئے اسباق کو اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔